اب روایت کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ام حبیبہ بھی خوش ہو جا۔ آقا بات کیا ہے؟ فرمایا جس طرح تو اپنے بھائی سے پیار کرتی ہے، تو امیر معاویہ کے ساتھ پیار کرتی ہے، اب سن اور خوش ہو جا، میں محمد بھی امیر معاویہ سے پیار کرتا ہوں، میرا خدا بھی امیر معاویہ سے پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اپنی گوپریوں کو اس طرح کیا، فرمایا امیر معاویہ کل قیامت کے دن جنت کے دروازے میں تو میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے تو انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر کچھ لوگوں کو اب عقیدے کا ٹیگ آ جاتا ہے، نہیں جی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت علی کے ساتھ جنگیں کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے یہ کیا وہ۔ جب صحابہ اتنی عظمتوں والے ہیں، اتنی رفتوں والے ہیں، اگر صحابہ کی شان میں کوئی بھونکے تو پھر جہنمی کتا ہی ہوگا اور کیا ہوگا؟ بے شک بے شک۔ الحمدللہ یا رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا علی رسولنا الکریم، بلغ الہدی بکمالہ کشف الحجاب بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وبارک لکم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود حضور امام الانبیاء خطیب الانبیاء شب اسرا کے دولہ باعث تخوین عالم فخر ارب و عجم والی کون و مکان سیاغ لا مکان سید انس و جان، حضور جانے جانا، حضور جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات، شاہ کائنات بلکہ شہنشاہ کائنات، اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے وجوب منزہ عن العیوب مالک رکاب امم فخر ارب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جان، حضور امام الانبیاء خطیب الانبیاء شب اسرا کے دولہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت سی میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس مالک نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ عالیہ میں سجدہ ریز ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ دعا ہے خلاق عالم آج کی اس جمعۃ المبارک کی نشست کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ گفتگو کا آغاز ایک آدھ فضیلت سے کرنا چاہوں گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ میری ذات پر جمعۃ المبارک کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ اس بندے کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور فرمایا جو بندہ میری ذات پر جمعۃ المبارک کے دن 200 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ رب العزت اس بندے کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے درود پاک جب بھی موقع ملے، یہ ضروری نہیں کہ جمعۃ المبارک کا ہی دن ہو، جب بھی موقع ملے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کرنے کی روٹین بنائیں، عادت بنائیں، کیونکہ درود پاک بہت ہی مجرب وظیفہ ہے اور یہ عبادت بہت ہی کمال کی عبادت ہے۔ بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے، بلکہ ہوتا پتہ کیا ہے، جب درود پاک پڑھا جاتا ہے کچھ بندے وہ بس منہ ہی دیکھتے رہتے ہیں، درود نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی یہ جو آیہ کریمہ ہے، آیہ کریمہ پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ بندے پر درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ جب یہ آیہ کریمہ پڑھی جاتی ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، تو
درود پاک کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے کم از کم یار یہ جو واجب ہم پر اب ہمارے پلے میں آ گیا ہے, ہم پر لازم ہو گیا ہے, اس کو تو ادا کر لیا کریں. اور یہاں تک لکھا ہے, حدیث میں آیا, حضور فرماتے ہیں جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور پھر وہ میری ذات پر درود نہ پڑھے, تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, حضور فرماتے ہیں اس بندے نے میرے ساتھ جفا کی ہے. مومن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جفا کرے تو بتائیں کیا اس کی آخرت صحیح ہو سکتی ہے؟ گویا یوں سمجھے کہ وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود جب پڑھنے کی باری آئی ہے, وہ اپنے آپ کو اتنا یادی سمجھ رہا ہے کہ حضور کی ذات پر درود پڑھا جا رہا ہے. حضور کے واضح مفہوم ہے, واضح فرامین ہے. حضور فرماتے ہیں جو بندہ میری ذات پر درود پڑھنا بھول گیا, گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. لیکن ایک ہم ہے, درود پڑھا جاتا ہے تو ہم درود پڑھتے ہی نہیں ہیں. کم از کم جب یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس وقت تو پڑھا کریں. خدا فرماتے ہیں نماز ہم گھر سے پڑھنے آئے ہیں نا جی, ہم جمعہ المبارک کی حاضری کے لیے آئے ہیں, نماز پڑھیں گے, ہم خطبہ سنیں گے, تقریر سنیں گے. کسی کے پاس گارنٹی ہے کہ یہ قبول ہوگی؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. بندہ لاکھوں روپے لگا کر حج کرتا ہے, گارنٹی کوئی نہیں قبول ہونے کی. بندہ نماز پڑھتا ہے, گارنٹی کوئی نہیں ہے. بندہ اپنے کروڑوں کی مال میں زکات نکالتا ہے, زکات ادا کرتا ہے, لیکن گارنٹی کوئی نہیں ہے پاس کہ مال زکات قبول بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. بندہ لاکھ عبادتیں کرے, لاکھ ریاضتیں کرے, بندہ رات گزارے اللہ رب العزت کی عبادت میں, راتوں کو سجدے اس کے کرتے گزرے, دن کو روزہ رکھ کے گزرے, لیکن پتہ نہیں ہے قبول ہے کہ نہیں ہے, گارنٹی پاس نہیں ہے. پتہ نہیں ہماری عبادت میں اخلاص نام کی چیز ہے بھی یا نہیں ہے. پتہ نہیں ہم شاید لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہے ہیں, گارنٹی پاس نہیں ہے. لیکن فرمایا فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے, فرمایا جب سونے کی ذات پر درود پڑھو تو پھر گارنٹی لے لو, ادھر درود پڑھتے جاؤ ادھر اللہ قبول فرماتا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس وجہ سے درود پاک جب بھی موقع ملے, مجلس میں بیٹھے ہوں یا گھر والوں کے پاس بیٹھے ہوں, وقت فارغ ملے, فضولیات میں گزارنے کی بجائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کا معمول بنائے. اللہ رب العزت ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرما برداروں میں شامل فرمائے. اللہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ والہانہ محبت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران خطبہ اللہ رب العزت کی بے عیب و لارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. دعا ہے کہ اللہ کے عالم میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے, مجھے اور آپ کو سن سنا کر میرا مالک عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر سب سے زیادہ شانوں والے جن کو پیدا کیے ہیں وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں. سبحان اللہ, اللہ کے نبی اور رسول ہیں. اللہ کے بعد سب سے زیادہ شانوں والی جو ہستیاں ہیں وہ اللہ کے انبیاء اور رسول ہیں. پھر اللہ کے نبی اور رسولوں میں بھی زیادہ شان والے اللہ کے رسول ہیں, جن کی تعداد کم و بیش 313 بتائی جاتی ہے. نبیوں میں بھی سب سے زیادہ شان والے یہ اللہ کے رسول ہیں. اور پھر ان رسولوں میں بھی 5 اولو العزم رسول ہیں کہ جن کی سارے نبیوں اور سارے رسولوں سے بھی زیادہ شان ہے. اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ ان رسولوں میں بھی اللہ کے بعد کائنات میں انبیاء ہو, رسول ہو, اولو العزم ہو, کائنات میں اللہ کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے سب سے زیادہ شان والی کوئی ہستی ہے وہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سب سے زیادہ شان والی ہے. وہ کسی شاعر نے یہاں کیا خوب کہا تھا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, کہ اللہ رب العزت کے ذات اقدس کے بعد سب شانوں کی مستحق, سب کمالات کے لائق جو ذات ہے وہ میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے. پھر اللہ رب العزت نے رسولوں کو دنیا میں بھیجا, رسولوں نے اعلان نبوت فرمایا, نبیوں نے اعلان نبوت فرمایا. کوئی نبی وہ تھا کہ جو پچھلے نبی کی شریعت کو لے کر آگے چلا,
کوئی نبی وہ تھا کہ جس کو اللہ نے رسول کا مرتبہ عطا فرمایا اور کمال یہ عطا فرمایا کہ وہ اپنا نیا دین لے کر آیا. اس نے پھر اعلان نبوت کیا, اللہ نے اسے کتاب عطا فرمائی, صحیفے عطا فرمائے, پھر وہ اپنا نیا دین لے کے آگے چلا. پھر اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو امتیں عطا فرمائی اور سارے نبیوں اور رسولوں کو اللہ نے امتیں عطا فرمائی. فرمایا لیکن سونیا تیری شان سب سے اعلیٰ ہے, تیرا مقام سب سے ارفع ہے, لیکن تیری امت کی بھی کم شان نہیں ہے. فرمایا جتنی میں نے امتوں کو بھیجا ہے ان تمام امتوں میں سب سے زیادہ جس کا مرتبہ ہے سونیا وہ تیری امت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی کہ ہمیں اللہ ہماری شان کو بیان فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے ساری امتوں کی شانیں ایک طرف ہے, ساری امتوں کا مقام ایک طرف ہے, ساری کائنات کا جو مقام ہے وہ ایک طرف ہے. فرمایا سب سے بڑھ کر اللہ کی ذات, اللہ کے بعد اس کے نبی کی ذات, پھر اولو العزم رسولوں کی ذات, پھر 313 رسولوں کی شان ہے, پھر دیگر انبیاء کا مقام ہے. فرمایا ان انبیاء کے بعد اللہ نے کائنات میں سب سے زیادہ شان والا سونیا آپ کی امت کو پیدا فرمایا ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر اس امت میں بھی اللہ رب العزت نے جن پاک ہستیوں کو سب سے زیادہ شان عطا فرمائی ہے وہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی ذات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صحابہ کرام علیہم رضوان وہ پاک ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو پایا, پھر ایمان کی حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے و دعا کو دیکھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے. گویا یوں سمجھیے صحابہ وہ ہیں کہ جن کے دن بھی حضور کے ساتھ گزر رہے ہیں, جن کی راتیں بھی حضور کے ساتھ بسر ہو رہی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء تو اللہ. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ان ہی پاک ہستیوں کے متعلق فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا اللہ ان صحابہ سے راضی ہے اور صحابہ اللہ سے راضی ہے. سبحان اللہ. اللہ صحابہ سے راضی ہے اور صحابہ اللہ رب العزت سے راضی ہے. اللہ رب العزت نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان کو اپنی بے عیب و لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے. آج انہی صحابہ میں سے ہم ایک صحابی اور جنتی صحابی, بلکہ یہ وہ صحابی ہیں کہ اگر ان کی ماں کو دیکھو پھر وہ بھی جنتی, وہ بھی صحابیاں, اگر باپ کو دیکھو وہ بھی صحابی, اور اپنے آپ کو دیکھو وہ بھی صحابی. یوں سمجھ لیجیے گھرانہ جنتیوں کا, اور نام اللہ نے معاویہ رکھا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ پاک عظیم المرتبت صحابی ہے کہ روایات میں آتا ہے اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ خال الامہ, اس امت کے ماموں آپ کو کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس امت کے ماموں ہوئے, یعنی کہ ہمارے ماموں کا لقب ان کو عطا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ ان کی بہن کی حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عقد اطہر میں آتی ہے, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح ہوا, اور انبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی بیویاں ہیں قرآن کہتا ہے مومنین کی مائیں ہیں, اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے, ہماری مائیں ہیں. اور اسی وجہ سے آپ کو خال الامہ کا لقب عطا کیا گیا ہے کہ اس امت کے ماموں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد محترم حضرت سیدنا سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں لے کر آئے, کلمہ نہیں پڑھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. فرماتے ہیں ایک جگہ جب میٹنگ ہوئی ان کی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو برا بھلا کہنے لگے, لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت بھی میرے دل میں مسلمانوں کے خلاف کوئی حرکت سرایاں نہیں تھی. فرماتے ہیں جب حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابی رسول جلیل القدر صحابی تھے, فرمایا جب ان کو سولی پر لٹکایا جانے لگا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں کو بد دعا دی. ابھی کلمہ نہیں پڑھا, ابھی اسلام نہیں لے کر آئے, والد کے ساتھ گئے, صحابی رسول کو سولی دی جا رہی ہے, کفار سولی دے رہے ہیں, لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اس وقت بھی مسلمانوں کے ساتھ پیار تھا. فرماتے ہیں جب وہ سولی دینے لگے میں نے بد دعا دی,
میرے والد نے مجھے پکڑا، جب دیکھا ابھی والد بھی کلمہ نہیں چکے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، اسلام لے کر نہیں آئے تھے، اور اس وقت رواج یہ تھا، مکے والے سمجھتے یہ تھے، کفاروں کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ بد دعا دے پھر اس بندے کو لٹا دیا جائے تو بد دعا کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جب میں نے کافروں کو بد دعا دی، وہ کافروں تم نبی علیہ السلام کے صحابی کو سولی دے رہے ہو، میں نے بد دعا دے دی، میرے والد نے پکڑا زمین پر لٹا دیا، لیکن چونکہ امیر معاویہ کی زبان سے نکل چکا تھا، روایات میں آتا ہے 1 سال کے اندر جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب مر گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنا شان و مرتبہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ نے بد دعا دی، والد نے لٹا دیا۔ حضرت سیدنا ابو سفیان مکے کے سرداروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، آپ کی شان و شوکت کے ڈنکے بجتے تھے، لیکن جب امیر معاویہ کی زبان اقدس سے نکل گیا تو آپ کی شہرت بھی کم ہونا شروع ہو گئی۔ پھر جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا، یہ صلح حدیبیہ وہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ الرسول سے نکلے تھے حج عمرہ کرنے کے لیے، رستے میں آپ کو روک لیا گیا، عمرہ نہ کرنے دیا گیا، آپ وہاں سے واپس چلے گئے۔ اس مقام کو حدیبیہ کا نام دیا جاتا ہے، اور وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے بیعت کی تھی، اور اس وقت پھر معاہدہ طے ہوا تھا کہ آئندہ سال مسلمان آئیں گے اور پھر عمرہ کر کے جائیں گے۔ صلح حدیبیہ کے وقت روایات میں آتا ہے آپ مشرف با اسلام ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اچھا مسلمان ہو گئے، یہ تھوڑی سی ذرا مشکل باتیں ہیں، سن لیں ان کو، آگے چل کے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جب آپ نے اسلام کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، جب مسلمان ہو گئے تو آپ کی اپنے والدہ محترمہ کے پاس آئے، جا کر عرض کیا اماں جی میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں۔ فرمایا بیٹے اب اپنے والد کے سامنے اس کا اظہار نہ کرنا، کیونکہ تیرے والد اس وقت چونکہ ابھی مسلمان نہیں تھے، کلمہ پڑھا نہیں تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف جنگوں میں بھی شریک ہوتے تھے۔ فرمایا اپنے والد کے سامنے اس کا اظہار نہ کرنا۔ فرمایا میں نے اپنے اسلام کو چھپا کر رکھا، پھر جب فتح مکہ کا دن آیا، جب فتح مکہ کے دن حضور علیہ السلام نے مکے کو فتح کیا، پھر میرے والد نے بھی حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر میں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا سارے لوگوں کے سامنے، میں نے بھی کہا میں بھی مسلمان ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، لقب ناصر لدین اللہ، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے، اور ناصر لحق اللہ، اللہ کے حق کی مدد کرنے والے، آپ کی یہ القابات تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت فرمانے سے کم و بیش 5 سال پہلے ہوتی ہے، یعنی آپ بعثت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت کے 5 سال پہلے اس دنیا میں جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ پھر زمانہ پایا، پھر وہ وقت آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا، مشرف اسلام ہو گئے، پھر مسلمانوں کے ساتھ مل گئے آ کر، پھر کافروں کے ساتھ جا کر جنگیں بھی کی، مسلمانوں کا ساتھ بھی دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا، روایات میں آتا ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرمائے، حضرت سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بہن تھی، روایات میں آتے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک چارپائی پر آپ لیٹے ہوئے ہیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف فرما ہے، اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام حبیبہ یہ کون ہے؟ عرض کیا حضور یہ میرے بھائی امیر معاویہ ہیں۔ میرے بھائی امیر معاویہ، بولے ذرا امیر معاویہ۔ حضور نے فرمایا اے ام حبیبہ کیا اپنے بھائی کے ساتھ پیار کرتی ہو؟ سبحان اللہ۔ کیا اپنے بھائی امیر معاویہ کے ساتھ پیار کرتی ہو؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، روایت کا مفہوم ہے، عرض کیا حضور بھائی ہے، ہم تو بھائیوں کے ساتھ پیار ہی کیا کرتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے میرا بھائی ہے، میں تو پیار کروں گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا واقعی پیار کرتی ہو؟ عرض کیا حضور کرتی ہوں۔ اب روایت کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ام حبیبہ بھی خوش ہو جا، آقا بات کیا ہے؟ فرمایا جس طرح تو اپنے بھائی سے پیار کرتی ہے تو امیر معاویہ کے ساتھ پیار کرتی ہے، اب سن اور خوش ہو جا، میں محمد بھی امیر معاویہ سے پیار کرتا ہوں، میرا خدا بھی امیر معاویہ سے پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔
میں بھی امیر معاویہ سے پیار کرتا ہوں اور میرا خدا بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتا ہے. بلکہ ایک روایت کا مفہوم تو یہاں تک لکھا ہے، حضرت سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام حبیبہ امیر معاویہ کے ساتھ پیار کرتی ہو؟ عرض کیا حضور کرتی ہوں. فرمایا اب سنو، اللہ کا فرشتہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام فرمایا یہ اللہ کے جلیل القدر یہ فرشتے ہیں. فرمایا اے ام حبیبہ یہ اللہ کے فرشتے بھی تیرے بھائی کے ساتھ پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، کی بات سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے فرشتے بھی امیر معاویہ سے پیار کرتے ہیں. اور فرمایا پھر ام حبیبہ سن، میں محمد بھی پیار کرتا ہوں، اللہ کے فرشتے بھی پیار کرتے ہیں. اور فرمایا ام حبیبہ سن لے، اللہ کے فرشتے بھی تیرے بھائی کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور ان فرشتوں سے زیادہ اللہ تیرے بھائی کے ساتھ پیار کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ بھی پیار کرتا ہے. اور ایک روایت میں یہاں تک لکھا ہے، روایت میں آتا ہے مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام حبیبہ کل قیامت کے دن سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، سارے لوگ محشر میں آئیں گے، لیکن فرمایا تیرے بھائی کو اللہ مقام کی عطا فرمائے گا، تیرے بھائی کو اللہ مرتبہ کی عطا فرمائے گا. جب تیرے بھائی کو قبر سے اٹھایا جائے گا، فرمایا جب امیر معاویہ کو قبر سے اٹھایا جانے لگے گا، اللہ ایک نورانی اور رحمتوں بھری چادر امیر معاویہ کی قبر پر رکھے گا اور اس رحمتوں کے سائے میں امیر معاویہ کو قبر سے اٹھایا جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرمایا ایک چادر نورانی رکھے گا اللہ، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا، اس چادر کے نیچے تیرے بھائی کی قبر ہوگی. اور امیر معاویہ جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تو امیر معاویہ کی شان یہ ہے، مرتبہ یہ ہے، قبر سے اٹھ رہے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے نیچے اٹھ رہے ہیں. اور فرمایا ام حبیبہ تیرا بھائی کا مقام ہی اتنا اعلیٰ ہے، دنیا میں جو بھی امیر معاویہ سے پیار کرے گا میں محمد اس بندے کے ساتھ بھی پیار کرواؤں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں جو امیر معاویہ سے پیار کرے گا میں بھی اس بندے سے پیار کروں گا. اور اگلی روایت کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا جو امیر معاویہ کے ساتھ بغض رکھے گا، امیر معاویہ کے ساتھ بغض رکھے گا، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس بندے کے گلے میں آگ کا توق ڈالے گا، آگ کا توق ڈالے گا، یعنی کہ اس بندے کو اللہ عذاب میں گرفتار کرے گا جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دنیا میں رہتے ہوئے بغض رکھا ہوگا، ان کے ساتھ پیار نہیں کرتا ہوگا. فرمایا پھر اب سنو، جو امیر معاویہ کے ساتھ پیار کرنے والا ہوگا میں محمد اس بندے سے پیار کرنے والا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں ابھی جو بندہ یہاں سے داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا. سبحان اللہ. وہ جنتی ہوگا. بولے ذرا ساری، وہ جنتی ہوگا. جنتی ہوگا. روایت میں آتا ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، اتنے میں جب آنے والا آتا ہے صحابہ دیکھتے ہیں وہ کوئی اور نہیں حضرت امیر معاویہ کی ہستی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بس کہہ ذرا سارے سبحان اللہ. سبحان اللہ. انداز سے آپ میرے واقف ہیں، لیکن آپ کا ماحول بدلے گا تو انشاءاللہ اپنا بھی ماحول بدل جائے گا. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آنے والا آئے گا وہ پکا جنتی ہوگا. صحابہ فرماتے ہیں پھر ہم نے دیکھا آنے والا کوئی عام نہیں تھا، حضرت امیر معاویہ کی ہستی تھی. سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب یہاں دیکھوں گا نا کون صحابہ سے پیار کرتا ہے کون بغض رکھتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آئے گا وہ جنتی ہوگا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت امیر معاویہ آتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں معاویہ تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. سبحان اللہ. معاویہ تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. اور فرمایا معاویہ سن لے، کل قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا، جب میدان حشر لگے گا، فرمایا جب ہم میدان حشر میں ہوں گے اپنی گوکریوں کو اس طرح کیا، فرمایا امیر معاویہ کل قیامت کے دن جنت کے دروازے میں تو میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے تو دنیا ملی ہوئی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں کل قیامت کے دن جنت کے دروازے پر معاویہ تو میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح ہاتھ کی دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں.
حضور فرماتے ہیں امیر معاویہ تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں تو مجھ سے پیار کرتا ہے، اور فرمایا سن میرا خدا بھی تجھ سے پیار کر رہا ہے، سبحان اللہ، اور جو تجھ سے پیار کرے جو تیرے ساتھ محبت رکھے میرا خدا اس کو محبت کا صلہ کوئی عام نہیں دے گا، خدا بھی اس بندے سے پیار کرتا ہے جو تیرے ساتھ پیار کرتا ہے اس سے خدا بھی پیار کرتا ہے، اور اللہ جس سے خوش ہو جاتا ہے پھر اس کو صلہ جنت کا عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس بندے کو صلہ جنت کا عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کو اب عقیدے کا ٹیگ آ جاتا ہے، نہیں جی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت علی کے ساتھ جنگیں کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے یہ کیا وہ کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی یہ تھی وہ تھی، تو میں نے کہا بیٹا گھر میں ماں اور باپ کی لڑائی ہو جائے، بڑے ہیں نا ہمارے بزرگ ہیں، اور جدو ماں پیو کی لڑائی ہو جائے تے پتر جا کے ماں پیو نو برا بلا آکھے تے لوگ ویکھن والے کی آندے نے والا نافرمان تو کہتے ہیں لوگ، بلکہ اگر آپ کے ہاتھ میں ٹھیک ہوں بات کرنے لگا ذرا سخت، اور میرے بزرگ انشاءاللہ سمجھیں گے، گھر میں باپ کا ماں کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، ماں پیو دے نال لڑ پوے تے پتر ماں نو برا بلا کے یا پیو نو برا بلا کے باہر ویکھن والے لوگ آندے نے حلال دا نہیں حرام دا ہے، بے شک، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں جی؟ ماں باپ کو برا بلا کہہ رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے ماں باپ کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، ماں باپ کا آپس میں اگر جھگڑا ہو بھی گیا ہے تو تیرا نہیں حق بنتا تو ماں کی سائڈ لے یا باپ کی سائڈ لے، تیرا حق یہ ہے کہ ان کے درمیان سلو کروا، اور اگر تو نہیں بھی کروائے گا ابھی تھوڑا وقت گزرے گا ماں باپ کے ساتھ پھر سلو ہو جائے گی، فرمایا جب گھر میں ماں باپ جھگڑ پڑے، گھر میں ماں باپ کی تھوڑی بہت بحث ہو جائے، بچہ اگر ان کو برا کہے تو زمانے والے اس بندے کو حرام تک کہتے ہیں، فرمایا جب صحابہ اتنی عظمتوں والے ہیں اتنی رفتوں والے ہیں، اگر صحابہ کی شان میں کوئی بھونکے تو پھر جہنمی کتا ہی ہوگا اور کیا ہوگا، بے شک، بے شک، بے شک، بولے نہیں آپ، بے شک، تو جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرے وہ تو جہنمی کتا ہے، وہ تو انسان ہے ہی کوئی نہیں، اسے پتا نہیں ہے کہ تو کن عظیم المرتبت شخصیوں کے بارے میں ہردہ سرائیاں کر رہا ہے، زبان درازیاں کر رہا ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، سبحان اللہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی ٹکٹ عطا کی ہوئی ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں قرآن جن کے قصیدے پر رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ ہستیاں ہیں خدا ان سے راضی ہے، یہ خدا سے راضی ہے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ وہ ہستیاں ہیں خدا جن سے راضی ہے، یہ خدا سے راضی ہیں، آج تو دنیا میں رہتے ہوئے ان کے بارے میں ہرزہ سرائیاں کرے گا اور تو کہے گا ہم تجھے جانے دیں گے، ہم تو کسی ولی کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کرتے ہیں، اور جو بندہ کسی ولی کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کرتا بتائیں وہ صحابہ کی شان میں گستاخی کس طرح برداشت کرے گا؟ لوگوں نے ڈرامے بازیاں رچائی ہوئی ہیں، آج نام نے آج مولوی اپنے آپ کو پیر کہلوانے والے، توجہ ادھر رکھیے گا اور ان لفظوں کے وزن کو محسوس کیجئے گا اور تنقید کی بجائے دل سے پوچھئے گا کیا واقعی ہمارے زمانے میں یہ معاشرہ پایا نہیں جاتا ہے؟ ایسے غلیظ لوگ پائے نہیں جاتے ہیں جو صحابہ علیہ رضوان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، یہ تو وہ ہستیاں ہیں خدا ان سے راضی ہے اور یہ خدا سے راضی ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں نہ کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، یہ کوئی اتنی عظیم المرتبت شخصیات ہیں، فرمایا صحابی کا نجوم بیعیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کے پیچھے چلو گے انشاءاللہ جنت میں پہنچا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک، بے شک، صحابہ وہ صحابہ تھے کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی عید ہوتی تھی، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آواز مجھے رکھو لو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صحابہ تو یہاں ہستیاں ہیں، یہاں صرف اتنا ہی سوچ لیا کرو کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، ہم نے حضور کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے حضور کے تذکرے
واللیل اذا سجا، میرے محبوب کی زلف عنبری کو ہم نے تو قرآن پڑھا ہے، ہم نے تو علماء سے سنا ہے، محبوب اتنے سونے تھے، محبوب اتنے حسین تھے، محبوب اتنے خوبصورت تھے، ہم لچک جاتے ہیں، مہک جاتے ہیں، ہم خوشی سے جھوم جاتے ہیں۔ اور یار سوچو تو صحیح، وہ صحابہ جنہوں نے حضور کو دیکھا ہوگا، جنہوں نے صبح بھی حضور کو دیکھا ہوگا، جنہوں نے شام بھی حضور کو دیکھا ہوگا، پھر وہ کیا کرتے ہوں گے؟ وہ تو یہی کہتے ہوں گے یا رسول اللہ زمانے میں آپ جیسا دیکھا ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یار آج صحابہ کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان صحابہ کے ساتھ خود رکھتے ہیں، ان صحابہ کی شان میں دستائیاں کرتے ہیں کہ جن کی صبح بھی حضور کی بارگاہ میں ہو رہی ہے، جن کی شامیں بھی حضور کی بارگاہ میں ہو رہی ہے۔ نا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانگے کہ قیامت میں اگر مان گیا، کل قیامت میں تو ہر بندہ دیکھے گا، ہر کوئی کہے گا واقعی اللہ نے ان صحابہ کو شانوں سے نوازا تھا، کیونکہ مرتبہ دیکھے گا ان کا۔ آج دنیا میں وقت ہے، دنیا میں موقع ہے، آج دنیا میں مانو ان کو، دنیا میں ان کے قصیدے پڑھو، دنیا میں ان کی شان کو بیان کرو۔ یہ نہ کہو کہ صحابہ کی آپس میں جنگیں ہوئی تھی، بلکہ یہ کہو اس صحابی کی بھی یہ شان ہے، اس صحابی کی بھی یہ شان ہے۔ اور یار جن سے اللہ راضی ہو، جن سے اللہ کا رسول راضی ہو، بتائیں اللہ نے ان کو مقام کیسا عطا فرمایا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ نہیں جی، حضرت علی کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، حضرت علی بہت شان والے ہیں۔ میں کہا کاکا ذرا صبر کرو، جانے ہم بھی نہیں دیں گے۔ حضرت علی کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، مانتے ہیں ہم، اہل سنت کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے علی حق پر تھے، علی اس وقت حق پر تھے، علی کے ساتھ حق تھا، لیکن امیر معاویہ کو بھی برا بلا نہ کہے۔ امیر معاویہ مجتہد تھے، اور مجتہد کی شان یہ ہوتی ہے، مجتہد مسائل کو اخذ کرتا ہے، جس طرح امام اعظم کو علیہ رحمہ مجتہد تھے، امام مالک مجتہد تھے، امام احمد بن حنبل مجتہد تھے، امام شافعی مجتہد تھے۔ اگر مجتہد مسئلہ نکالے، اگر مسئلہ درست ہو، اللہ دو ثواب عطا فرماتا ہے، اگر غلط ہو جائے تو اللہ پھر بھی رہنے نہیں دیتا ہے، ایک ثواب پھر بھی ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تھے، ان کی خطائیں اجتہادی تھی، ہمیں حق نہیں پہنچتا ہے۔ گھر میں ماں باپ لڑے تو ہم نہیں بول سکتے، جب ماں باپ کے حق میں نہیں بول سکتے ہیں تو صحابہ کے بارے میں یار ہم کس طرح بول سکتے ہیں؟ صحابہ کی شان میں کس طرح اردا کر سکتے ہیں؟ آئے سنیں صحابہ کا آپس میں پیار کتنا تھا۔ سبحان اللہ، بس کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جنگیں نہ بیان کیا کرو، ان کے آپس میں جو بھی آپس میں ان کے معاملات ہوئے تھے وہ نہ بیان کیا کرو، بلکہ یہ بیان کیا کرو۔ حضرت امیر معاویہ جلوہ فروز ابن اساکر نے لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ موجود ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا حضرت امیر معاویہ بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ امیر معاویہ فرماتے ہیں وہ بندے کیا بات پوچھنا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں حضرت علی کی شان تو سناؤ ذرا، علی کیسے تھے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے اور تیسرا بندہ مینو آ کے اور حضرت جی نال لڑے ہو، وہ دی شان سناؤ، میں وہ دی تعریف کراں گا یا وہ دے بارے میں بدگمان کراں گا دوسرے نوں؟ بات تو واضح ہے نا جی، اگر میرے ساتھ کسی کا جھگڑا ہو تو میں تو اس کے خلاف جو ہو سکے کروں گا، لیکن سنو صحابہ کے آپس میں کوئی بغض نہیں تھے، کوئی اناد نہیں تھی، کوئی نفرتیں نہیں تھی، بلکہ صحابہ آپس میں پیار ہی ایسا کیا کرتے تھے کہ زمانے والوں نے دیکھا تو ماننے پر مجبور ہو گئے، جیسا صحابہ نے پیار کیا ہے آپس میں کسی نے کیا ہی نہیں ہے۔ بے شک، بے شک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کیا کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے معاویہ کو کسی نے کہا حضرت بتائیں تو صحیح حضرت علی کی شان کیا ہے؟ سبحان اللہ، حضرت علی کی شان کیا ہے؟ تو میں نے کہا او نام نہاد مولوی ہو پیرو، تم کہتے ہو صحابہ آپس میں دشمن تھے، نہ دشمن نہیں تھے، بلکہ اعلیٰ حضرت اور اس سے بڑھ کر میرے پیران پیر روشن ضمیر قطب سبحانی قندیل نورانی، ہم جن کو 11ویں والا پیر کہتے ہیں، سبحان اللہ، سونا پیر سید عبد القادر شیرانی رحمت اللہ تعالی علیہ، نبی کا نواسا ہے، علی کا پوتا ہے، علی کے گھر والا ہے۔ کسی نے کہا حضرت غوث اعظم بتائیں تو صحیح جو امیر معاویہ کی شان میں بھوکے کیا اس کو ہم جانے دیں گے؟ فرمایا نا، امیر معاویہ کی شان میں جو بندہ بھوکتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہوتا ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔
جہنمی کتا ہے، یہ علی کے پوتے کہہ رہے ہیں، بے شک نبی کے نواسے کہہ رہے ہیں، 11ویں والے پیر کہہ رہے ہیں کہ وہ تو جہنمی کتا ہے. اور امیر معاویہ سے کسی نے کہا علی کی شان تو بتائیں، علی کیسے تھے؟ فرمایا علی ایسے تھے جب بولتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے شیر بول رہا ہے. سبحان اللہ، اور کیا کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب بولتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ شیر بول رہا ہے. جب آتے تھے اتنے حسین لگتے تھے جیسے 14ویں رات کا چاند خوبصورت ہوتا ہے. اور جب عطا کرتے تھے اتنا عطا کرتے تھے، اتنا عطا کرتے تھے، بارش جیسے ہوتی ہے، بارش سے جو لینا چاہے جتنا لینا چاہے لے لیتا ہے، بارش رکتی نہیں ہے. فرمایا علی کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی، سائل رٹ جاتا تھا، علی پھر بھی عطا کرتے رہتے تھے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. علی جب عطا کرتے تھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے دریا کا ایک رخ اس طرف ہی چل دیا ہے، جس کو عطا کرتے تھے کمی رہنے نہیں دیتے تھے. سبحان اللہ، سبحان یہ بیان کرو نا، یہ بیان یہ کس نے کرنی ہے؟ یہ کس نے کرنی ہے؟ یہ کرو ممبروں پر بیٹھ کر، یہ لوگوں کو درس دو. صحابہ کا اتنا پیار تھا، امیر معاویہ علی کی شان بیان کر رہے ہیں. بلکہ پھر ایک وقت ایسا آیا، ایک بندہ حضرت امیر معاویہ کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، لیکن صورت یہ تھی علی کے پاس گیا تھا، علی نے طلاق کا حکم صادر فرما دیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ امیر معاویہ بولتے ہیں، فرماتے ہیں اے آنے والے، اے سوال کرنے والے، جس فیصلے کو علی کر جائے امیر معاویہ کی قیامت آنا اس میں رد و بدل نہیں کر سکے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو تو میں کیا کہوں گا؟ میں شان والا ہوں یا وہ شان والا ہے؟ میں تو یہی کہوں گا میں شان والا ہوں. لیکن امیر معاویہ سے کسی نے پوچھا، ابن عساکر میں یہ روایت موجود ہے، حضرت امیر معاویہ سے کسی نے پوچھا اے امیر معاویہ بتائیں تو صحیح آپ شان والے ہیں یا علی شان والے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بس کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ شان والے ہیں یا علی شان والے ہیں؟ فرمایا او مجھ سے پوچھنے والے، آپ ذرا سنیے گا، جملے کے وزن کو محسوس کیجئے گا. فرمایا تو کہتا ہے علی شان والے ہیں یا آپ شان والے ہیں؟ وہ علی کے چند نقوش بھی میری پوری آل بلکہ میرے باپ کی بھی پوری آل سے اعلیٰ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرمایا علی کی تو شان ہی بڑا ہے، علی کا تو مرتبہ مجھے پتہ ہی نہیں اللہ نے کتنا عطا کیا ہے. وہ علی کے چند نقوش ہوں وہ میرے باپ کی پوری نسل سے آتا گئے، تو سوچو پھر اللہ نے علی کو مقام کیسا عطا کیا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر امیر معاویہ تو امیر معاویہ تھے نا، بے شک. صحابی تھے، پتا تھا مجمع میں ہو سکتا کوئی بیٹھا ہو صحابہ کے ساتھ نفرت کرنے والا. اب سنیں ذرا، امیر معاویہ نے مجمع میں اعلان کیا، فرمایا او میرے ساتھیوں، سارے متوجہ ہو گئے، بات سننے لگے، سارے امیر معاویہ کی طرف دیکھنے لگے. امیر معاویہ فرماتے ہیں جو بھی علی کی شان میں قصیدہ سنائے گا، جو بھی علی کی شان میں شعر سنائے گا، میں مال و دولت دوں گا. ایک بندہ اٹھا، ایک شعر سنایا، علی نے 1000 درہم عطا کر دیا. سبحان اللہ. ایک شعر 1000 درہم، سبحان اللہ. ایک شعر 1000 درہم. بندہ بولا، کہنے لگا امیر معاویہ کو کہنے لگا شان علی کی بیان کر رہا ہوں، شعر ایک ہے 1000 درہم. فرمایا آ مجھ سے سن، تو کہتا ہے علی کے ایک شعر کے بدلے 1000 درہم دے رہا ہوں. اور 1000 نہیں، پوری کائنات بھی علی کی شان میں ایک شعر سنانے والے بندے کے قدموں میں داخلی اور حق ادا نہیں ہوتا ہے. علی تو اس سے بھی اعلیٰ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. یہ تیرے باپ نے بیان کرنا ہے کہ صحابہ ایسے تھے؟ ممبروں پہ بیٹھ کر صحابہ کو گالیاں نہ دو، بلکہ یوں کہو کہ امیر معاویہ بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بلکہ حضرت سیدنا مالک بن عوف اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ ایک گرجا گھر میں تشریف فرما ہے. گرجا گھر تھا پہلے
مسلمانوں نے خریدا مسجد میں تبدیل کر دیا. سبحان اللہ. مسلمان تو پھر مسلمان ہے نا جی. بے شک. ہر دین نے مٹ جانا ہے، جو آیا اس نے چلا جانا ہے. اسلام کل بھی زندہ تھا، قیامت تک زندہ رہے گا، بلکہ قیامت کے بعد بھی اسلام نے زندہ رہنا ہے. قیلولہ فرما رہے ہیں، دوپہر کو آرام کر رہے ہیں. اچھا آپ فرماتے ہیں گھبرا کر اٹھا، سامنے دیکھتا ہوں ایک شیر میری طرف آ رہا ہے. سبحان اللہ. میں نے کوئی آلہ پکڑنے لگا، شیر کو ماروں کہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے. شیر کو اللہ نے زبان عطا فرمائی، کہنے لگا او مالک بن عوف اشجعی، مجھے کچھ نہ کہنا، ایک پیغام لے کر آیا ہوں. حضرت مالک بن عوف فرماتے ہیں کس نے بھیجا ہے؟ کہنے لگا خدا نے بھیجا ہے. سبحان اللہ. کس نے بھیجا ہے؟ خدا نے. تو کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ اب سنیے گا ذرا. میں نے کہا بیان کرنا ہے تو یہ کیا کر، صحابہ کی آپس میں جو آپس میں ان کے مشاجرات ہوئے ہیں وہ نہ بیان کیا کر، بلکہ یہ بیان کیا کر. شیر آگے آنے لگا، آپ نے ڈنڈا پکڑنے لگے اور شیر کہنے لگا مجھے کچھ نہ کہنا. کیوں کچھ نہ کہوں؟ مجھے اللہ نے بھیجا ہے. کیا فرمایا ہے؟ مجھے اللہ نے کہا ہے کہ مالک کو جا کر کہو امیر معاویہ کوئی عام نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے امیر معاویہ جنتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں امیر معاویہ جنتی ہے. بولے امیر معاویہ جنتی ہے. امیر معاویہ جنتی ہے. اس وجہ سے تو میرے شیخ نے کہا تھا ہر صحابی ہے نبی. جنتی. جنتی. امیر معاویہ ہو علی. جنتی. بیٹا ہم علی کو بھی جنتی مانتے ہیں، امیر معاویہ کو بھی جنتی مانتے ہیں، لیکن جو ان کی شان میں گستاخی کرے گا اس کو جانے بھی نہیں دیں گے. بے شک. ہم تو اپنی گردنیں کٹوا دیں گے، صحابہ کے گستاخ کو نہیں بخشیں گے. بے شک. اور ہم حکومت وقت کو کہتے ہیں ایسے بد لگاموں کو لگام ڈالی جائے جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. ہم کل بھی صحابہ کے عہدیدار تھے، قیامت تک صحابہ کے عہدیدار رہنا ہے، بلکہ قیامت کے بعد جب جنت میں جانا ہے تو صحابہ کا ہاتھ پکڑنا ہے، صحابہ نے ہمیں پکڑنا ہے، ہم نے صحابہ کے ساتھ ملنا ہے، مصطفیٰ کے صدقے مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جانا. آخری بات بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں، ٹائم ہو گیا. روایت میں آتا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان تشریف فرما ہے. امیر معاویہ بھی وہاں تشریف فرما تھے. سبحان اللہ. اور پھر کمال کی بات یہ ہے ان کی مجلس کی صدارت کرنے والا کائنات کی جان میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ. مصطفیٰ سامنے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، دیگر صحابہ امیر معاویہ حضور کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں مولا علی کی آمد ہو گئی. سبحان اللہ. مولا علی تشریف لے آئے. میرے آقا نے حضرت امیر معاویہ کو دیکھا، فرمایا معاویہ علی سے پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں آپ پوچھے ابھی. لوگ کہتے ہیں امیر معاویہ اور علی کی دشمنی تھی. میں نے کہا آج سن حضور کیا فرماتے ہیں. فرمایا صحابہ بیٹھے ہیں، امیر معاویہ بھی بیٹھے ہیں. اتنے میں علی کی آمد ہو گئی. میرے سونے آقا نے حضرت امیر معاویہ کو خود فرمایا او امیر معاویہ علی سے پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امیر معاویہ پھر امیر معاویہ تھے نا. علی کے تو چہرے کی طرف زیارت کرنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا جب حضرت امیر معاویہ کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او امیر معاویہ کیا تو علی سے پیار کرتا ہے، پھر امیر معاویہ نے جواب ارشاد فرمایا عرض کیا حضور اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں علی سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا امیر معاویہ پیار کرتا ہے، حضور کرتا ہوں. فرمایا پھر سن ایک وقت آئے گا تمہاری آپس میں کچھ مخالفت ہوگی، تمہارے درمیان کچھ آپس میں بات ہوگی. امیر معاویہ گھبرا گئے، پریشان. عرض کیا حضور علی سے پیار کرتا ہوں، آپ کے بھائی ہیں، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، میں تو علی سے پیار کرتا ہوں. فرمایا امیر معاویہ اللہ کی طرف سے یہ جب آپس میں رنجش ہوگی، آپس میں کچھ مخالفت ہوگی، پھر ہونا یہ ہے اللہ کا کرم ہونا ہے تم دونوں نے اکیلے جنت میں چلے جانا ہے. سبحان اللہ. آپس میں پھر بھائی
جنت میں چلے جانا ہے. اللہ نے اسی وقت قرآن مجید فرقان حمید کا نزول فرمایا. فرمایا سونیا اگر اللہ نہ چاہتا یہ نہ لگتے. اللہ کی چاہت ہی اسی میں ہے, لیکن آپس میں ان کی مخالفت نہیں ہے, ذاتی لڑائی نہیں ہے. دین کے معاملے میں ایک اختلاف ہوگا, وہ اختلاف ختم ہو جائے گا, آپس میں پیار ہو جائے گا, دونوں اکٹھے جنت میں چلے جائیں گے. سبحان اللہ. رسول علیہ السلام بخاری شریف کے حدیث مبارکہ اسی لیے تو کہا تھا, فرمایا یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے, سردار, سبحان اللہ. سید ہے. سید کہتے ہیں سردار کو, سردار ہے. فرمایا یہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان سلو کروائے گا. سبحان اللہ. اگر مولوی تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں, کہ میں مسلمان ہوں, میں تیرے پاس سند کیا ہے, کلمہ پڑھا ہے. میں نے کہا ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان تو نہیں ہے نا جی. کلمہ پڑھا ہے تو نماز بھی پورے کرنے پڑیں گے. تیرے مسلمان ہونے کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے. امیر معاویہ کے مسلمان ہونے کی گارنٹی حضور فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. دو مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان میرا بیٹا حسن سلو کروائے گا. اور وہ کون تھے؟ ایک امیر معاویہ, ایک علی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد حضرت حسن نے خود خلافت کی. حضرت امیر معاویہ کے پیچھے نمازیں پڑھی. آج اگر کوئی سید اٹھ کر کہے حاجی نہیں میں نہیں مانتا, میں نے کہا میں تجھے تیرے سید ہونا نہیں دیکھوں گا, میں تو دیکھوں گا امام حسن نے کیا کیا ہے. سبحان اللہ. ہم نے سیدوں کی تعظیم کی ہے, ہم نے سید کی ناداری دیکھی ہے, نہ اس کو نمازی دیکھا ہے, نہ اس کو عالم ہونا دیکھا ہے. ہم نے سید کو اس وجہ سے مانا ہے کہ یہ میرے نبی کے ساتھ رشتہ رکھتا ہے, لیکن رشتہ رکھنے کے بعد بھی اگر میرے نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرے ہم اس سید کو تو ایک سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں, لیکن صحابہ کے نعرے کل بھی مارتے تھے, قیامت تک مارتے رہیں. سبحان اللہ. اس وجہ سے صحابہ علیہ رضوان کی آپس میں جو بھی مشاجرتیں ہوتی ہیں ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا. ہم ان کو جا کر ہوا دے, ہم ان کو اڑان چڑھائیں, پروان چڑھائیں, نہ. امیر معاویہ علی ہو, امیر معاویہ کوئی بھی ہو, سارے جنتی ہیں. سب کے ساتھ ہمارا پیار ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انہی کے پیار کے صدقے کل قیامت کے دن ہم سب نے جنت میں بھی ان کے پیچھے پیچھے جانا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خلاق عالم جو کلمات میں نے ادا کیے ہونے والی غلطی خدائیوں کو معاف فرمائے. میرا مالک عمل رکھ کے صحابہ کا پیار ہمارے دلوں میں فرمائے اور صحابہ سے عشق و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.